جنت جانے کے جو اسباب ہے آج میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنت جانے کے اسباب: نمبر 1، ایمان باللہ۔ جنت میں بندہ تب جا سکتے ہیں کہ بندہ مومن ہو۔ نمبر 2، نماز میں خشوع ہو۔ نمبر 3، حفاظت الفرج، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ بھی جنت کے اسبابوں میں سے ہے۔ نمبر 4، وہی کام کرنا جس میں آپ کی فائدہ ہو، یعنی وہی کام نہیں کرنا جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ترک ما لا یعنی، جس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس چیز میں دلچسپی لینا، یہ بھی اسباب الجنت میں سے ہے۔ جو بندہ ترک ما لا یعنی کرے، یعنی غیر فائدہ چیز میں وہ دلچسپی نہیں لیتے۔ نمبر 5، امانت کے لحاظ کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے، بندہ مومن امانتی ہو۔ نمبر 6، وفود العہد، یعنی وعدے کی پابندی کرنا۔ نمبر 7، نماز کے حفاظت اور اہتمام کرنا۔ اعطاء الناس، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اور بھلائی کرنا، لوگوں کو دینا، خیر لوگوں کو پہنچانا، یہ بھی جنت کے جانے کے اسباب میں سے ہے۔ شکل اسلام کے مطابق بنانا، یعنی سیرت اور صورت اسلام کے بنانا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ مسلمانوں پر تہمت سے پرہیز کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے کہ مسلمان پر تہمت نہ لگائے، اس سے پرہیز کرے۔ اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو یہ اللہ کے وعدہ ہے کہ وہ بندہ دنیا میں بھی رب العالمین اس کو سزا دیتے ہیں، یعنی عذاب علیم کے وعدہ کیے گئے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اور جنت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ نہیں ڈالنا، مسلمانوں کے درمیان میں جنگ اور جھگڑے پیدا نہیں کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ جنت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے الصبر عند المصیبت، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، یہ بھی اسباب الجنت میں سے ہے۔ والشکر عند النعمت، یعنی نعمت پر شکر ادا کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ اور ہر مسلمان کے ساتھ محبت کرنا، ہر مسلمان کے خیر خواہ بننا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ حلال رزق کو طلب کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ معاملات میں نرمی کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ لاچار لوگوں کو اس کے ساتھ مدد کرنا اور اس کو ملازمت دینا، اس کی نوکری تلاش کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کرنا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ زاہد فی الدنیا راغب فی الآخرہ، یعنی دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ شاعر الاسلام کی تعظیم کرنا، جیسے مدرسہ ہے، مسجد ہے، کتاب ہے، طلباء ہے، اس کے احترام کرنا، اس کے خیال کرنا، اساتذہ ہے تو اس کے خیال کرنا، یہ بھی
جنت کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ و اللہ کے رسول کو مقدم کرنا کسی اور پر، ہمیشہ اللہ و اللہ کے رسول کے جو حکم آ جاتے، حدیث آ جاتے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننے کی، کسی اور کو ترجیح نہ دینا، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔ یعنی ہمیشہ اللہ و اللہ کے رسول کو فوقیت دے دیتے۔ اور جنت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ بھی جنت کے اسباب میں سے ہے۔